قاری صاحب میرا سوال ہے کہ ایک ایپ آئی ہے اسلام 360 جو کافی پاپولر ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. اس میں قرآن و حدیث دونوں موجود ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. دیکھیں اسلام 360 ایپ کو بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا ہے. انہوں نے یہ کوشش کی ہے زاہد شیپا صاحب نے کہ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کی جو تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں، وہ انہوں نے شامل کر دیے ہیں. اب آپ اسلام 360 کو بھی یوں سمجھیں جیسے گوگل ہے. مثال کے طور پر آپ گوگل پر بھی کوئی آیت لکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، کوئی حدیث لکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ آ جاتا ہے. اب اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ پڑھنے والا اس کو کتنی سینس ہے ان چیزوں کی. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ترجمہ وہ نہیں کیا گیا ہوتا جو ترجمہ اس کا بنتا ہے. بعض اوقات یہ مطلب کتابوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ حدیث کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور ترجمے میں اس کے ترجمے کچھ اس انداز سے کیا گیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو مسلک والا جس نے ترجمہ کیا ہے وہ اس میں کوئی ایک آدھ لفظ اس طرح کا ایڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. حالانکہ وہ جو لفظ ایڈ کیا گیا ہے ترجمہ کرنے والے کی طرف سے وہ حدیث کا لفظ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی طرف سے ایڈیشن ہے. اگرچہ وہ اس کو بریکٹ میں لکھے کسی بھی طرح، لیکن عام آدمی ان میں فرق نہیں کر پا رہا ہوتا. تو اسلام 360 ایپ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ اس میں کون سا ترجمہ ایسا ہے جس کو پڑھنا چاہیے، کون سا ترجمہ ایسا ہے جس کو نہیں پڑھنا چاہیے. حدیث کی کون سی کتابوں کا ایسا ترجمہ ہے جو بالکل ایز اٹ از ٹرانسلیشن کی گئی ہے، اور حدیث کی کتابوں کے وہ کون سے ترجمے ہیں جس میں ٹرانسلیشن کرتے وقت اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا ایڈیشن کی گئی ہے. تو آپ کو اگر ان چیزوں کی سینس ہے اور آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں تو اس سینس میں تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے استفادہ کرتے وقت خود مفتی بننے کی کوشش نہ کریں خدا کے لیے. یہ وہ چیز ہے جو ہم بار بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی ان کا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، فلاں سے مسئلہ ہے، اس سے مسئلہ ہے. تو بھائی آپ اگر ترجمہ پڑھ کے مفتی بن جائیں اور علماء پہ فتوے لگانے لگ جائیں، آج تک امت جن مسائل پر اجماع کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہے اس کو آپ جناب ڈسکس کرنے لگ جائیں، اس میں آپ اپنے ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے اختلاف کرنے لگ جائیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. آپ اس چیز کو ویسے نہیں سمجھ پا رہے جس طرح اس کو سمجھنا چاہیے تھا یا جس طرح امت کے علماء نے اس کو سمجھا ہے. تو یہ اسلام 360 سے استفادہ کرتے وقت اس چیز کو بھی فائدہ رکھیں کہ اپلیکیشن سے آپ سٹڈی کر لیں، گوگل سے سٹڈی کر لیں تو اس سے آدمی مفتی نہیں بن جاتا. اچھا، تیسری بات اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے اور آپ نے کوئی مسئلہ سنا ہے اور جس حدیث کا ریفرنس آپ کے پاس ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یار شاید یہ مسئلہ کچھ ہے اور حدیث میں کچھ ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تو ایک حدیث کا ریفرنس ہے نا. اب وہ مسئلہ کس وجہ سے بتایا گیا، ہو سکتا ہے اس کے متعلق کوئی اور حدیث بھی موجود ہو سکتا ہے اس کا ریفرنس آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو اس کی معلومات نہ ہو، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 8-10 مختلف حدیثیں ہوتی ہیں، ان سب کو جمع کر کے اسے ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے اس انداز سے کہ ساری حدیثوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے. تو آپ صرف اس لیے کہ یار اس مسئلے میں یہ ہے اور حدیث میں یہ، ایک عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اہل علم تو اس پہ بحث بھی کرتے ہیں، اس میں اجتہاد بھی کرتے ہیں، اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو ترجمہ پڑھ رہا ہے صرف اس لیے کہ یار میری کوئی رہنمائی ہو جائے، اس کو کم از کم یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی وجہ سے اجتہاد کرنے لگ جائے، اس کی وجہ سے کسی کو صحیح کسی کو غلط ثابت کرنا شروع کر دے. تو اٹ سیلف آپ بالکل اس سے استفادہ کریں، لیکن اس کی وجہ سے مفتی بننے کی کوشش نہ کریں، اسکالر بننے کی کوشش نہ کریں، مجتہد بننے کی کوشش نہ کریں، اور امت کے متفقہ مسائل میں کم از کم امت کو گمراہ قرار دینے کی کوشش نہ کریں.